پر، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور کی ذات پر، اور رب نے اس کام میں اس لا شریک نے ہمیں بھی شریک کر لیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو ایمان والوں کی بھی اسی وقت زبان چل پڑتی ہے صلی اللہ علی محمد۔ اگر آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ جب عشق والوں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ عاشقوں کا ہجوم ہو گیا ہے، جیسے ہی صدا لگے گی صلی اللہ علی محمد تو آوازیں آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ ہے، جو ایمان والا ہے، رب کی ماننے والا ہے، رب کو ماننے والا ہے، جن کو رب نے منوایا ہے ان کو بھی ماننے والا ہے، وہ جیسے ہی سنتا ہے رب کا حکم ہے درود پڑھو، اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی چل پڑتا ہے صلی اللہ علی محمد۔ پھر اس کی برکتیں کیا ملتی ہیں جب رب کا حکم مان کر بندہ، یہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک یہ نیت کی تھی کہ یہ کتاب ہم نے نا پوری درود پاک کے فضائل کی مکمل کرنی ہے جمعے کے بیان میں انشاءاللہ۔ پچھلا جمعہ پہلا جمعہ تھا اس کتاب سے شروع کیا، انشاءاللہ یہ ہر جمعہ المبارک اسی سے درس دیا کریں گے، کیونکہ درود پڑھنا بھی، درود حضور کی ذات پر بھیجنا یہ بھی رب کی سنت ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری بھی ہے، اور درود پاک کی فضیلت بیان کرنا، درود پاک کے فضائل بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ یہ کیوں بتایا گیا کہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو، رب نے درود کی عظمت بتا دی کہ یہ عمل میں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، ایمان والو تم بھی یہ عمل کرتے رہنا۔ درود و سلام کے فضائل بیان کر کر کے لوگوں کے دلوں میں درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ بھی رب کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، نبیوں پیغمبروں کی سنت ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں سب نے حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی بھی سنت ہے۔ جب پھر بندہ حضور کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے ملتا کیا ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہے میرے سامنے کہ رب کائنات نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جتنی تمہاری آنکھ کی روشنی یہ تمہاری آنکھوں کے قریب ہے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قریب کر لوں، یا تم اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو جاؤ، یا تمہاری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ روح کا اور رابطہ جو ہے یہ سانسیں ہیں، جتنی یہ سانسیں آپ کے قریب ہیں، کتنی قریب ہیں کہ بہت ہی قریب ہیں، جیسے ہی یہ تھوڑی سی دور ہوتی ہے بندہ مر جاتا ہے، جیسے ہی سانسوں کا رابطہ جسم سے روح سے ٹوٹتا ہے بندہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ رب نے فرمایا کیا موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اتنا قریب کر دوں یا تم میرے اتنے قریب ہو جاؤ جتنی تمہاری سانسیں تمہارے قریب ہیں، یا اتنا قریب کر لوں یا اتنے قریب ہو جاؤ جتنے تمہاری یہ آنکھوں کی روشنی یہ نور تمہاری آنکھوں کے قریب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بالکل یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے بڑا قریب ہو جاؤں، میں تیرے بہت زیادہ قریب ہو جاؤں، اتنا قریب ہو جاؤں جتنی سانسیں قریب ہیں، اتنا قریب ہو جاؤں جتنی یہ آنکھوں کا نور آنکھوں کی روشنی قریب ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر یہ چاہتے ہو تو یہ مقام پانے کے لیے میرے محبوب کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو، خوب درود اور سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ تو پتہ کیا چلا کہ جیسے جیسے بندہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے ویسے ویسے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، یہ مقام پا لیتا ہے کہ پھر رب اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں،
میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جب بھی وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں بیٹھ کر چاہتا ہے، میں اسے عطا فرما دیتا ہوں، کہ میں اس کے قدموں کو ایسی پاور، ایسی طاقت عطا کر دیتا ہوں، جب وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے کہ قدم ادھر سے اٹھاتا ہے تو دوسرا قدم اس کا مدینے میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے بزرگوں کے واقعات ہیں نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ آپ کی کسی نے، ایک نے دعوت کی، دوسرے نے بھی کی، تیسرے نے بھی کی، وہ ایک وقت میں ہی حضور غوث پاک سب کے گھروں میں موجود تھے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو قریب کر لیتا ہے، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے، اکثر علماء کرام سناتے ہیں جو حضور کے غلام ہیں، درود پاک پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کہ یہ بندے کا، یہ انسانیت کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا، دیسی لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ بھی درود و سلام ہی بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے حضرت اماں حوا کو بھی جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ میرا حوا سے نکاح فرما دے، تو رب نے فرمایا کہ اس کا حق مہر ادا کرو۔ حق مہر کسی دور میں سونا چلتا ہوگا، حق مہر کسی وقت میں ہیرے، کسی وقت میں چاندی، وقت کے حساب سے بدلتا گیا زمانہ۔ اب یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، اب حق مہر پیسوں کی صورت میں، یہ کاغذ کے ٹکڑوں کی صورت میں چلتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آدم اس کا حق مہر ادا کرو۔ عرض کیا ہے کہ مالک و مولا اس کا حق مہر کیا ہے؟ اس وقت تو یہ ڈالر نہیں تھے، درہم نہیں تھے، دینار نہیں تھے، پیسے نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک و مولا اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آدم جو عرش پر نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے لکھا ہوا دیکھا تھا، جب روح جسم میں روح پڑتے ہی، آنکھ کھلتے ہی جو نام تم نے محمد مصطفیٰ کا لکھا ہوا دیکھا تھا، میرے اس نام والے محبوب کی ذات پر 10 بار درود پاک پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ جو بنیاد ہے، انسانیت کی جو بنیاد ہے، وہ درود و سلام ہی رکھی گئی ہے، درود پاک ہی رکھی گئی۔ یہ تو ایمان والوں کے خون میں رچا ہوا ہے۔ عشق درود و سلام جو ہے، عشق مصطفیٰ جو ہے، درود پاک پڑھنا جو پڑھانا جو ہے، یہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے یہ خون میں شامل ہے۔ یہ جیسے ہی پڑھتے ہیں، ابھی میں پڑھوں گا صلی اللہ علیہ محمد، یہ خود بخود زبانیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ یہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کا چراغ، یہ جو آدم علیہ السلام کا حق مہر جو اس وقت آدم علیہ السلام نے ادا فرمایا تھا 10 بار درود پاک پڑھ کر، وہ محبت جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ آج بھی ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ وہ آج بھی وہ ہمارے خون میں وہ عشق دوڑ رہا ہے، وہ محبت مصطفیٰ کا چراغ آج بھی ہمارے دلوں میں جلا ہوا ہے۔ یہ اسی کی نشانی ہے نا، کہتا میں ہوں صلی اللہ علیہ محمد، تو پڑھ آپ لیتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے ہی، موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ جب فرعون پیچھے لگا، فرعون کی فوج پیچھے لگی، تو آپ نے اپنا وہ سوٹا مبارک، عصا مبارک، ڈنڈا مبارک دریا پر مارا، تو کتاب میں لکھا ہے کہ دریا نے رستہ نہ دیا۔ جب فرعون کی فوج پیچھے لگی نا، آپ دریا کی طرف چلے رب کے حکم سے، تو دریا کو وہ ڈنڈا مارا پہلی بار، سوٹا لگایا تو دریا نہ پھٹا، رستے نہیں بنے۔ حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر پہلے درود و سلام پڑھو۔ پہلے کیا پڑھو؟ پہلے میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھو، پھر ڈنڈا، پھر عصا اپنا دریا پر مارو۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے پانی کو اپنا عصا مبارک لگایا تو پانی اس وقت پھٹ گیا. پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو 12 رستے دے دیے کہ دریا جو ہے پھٹ گیا, دریا میں خشکی ظاہر ہو گئی, رستے بن گئے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے. تو یار یہ ہمارے لیے یہ واقعہ سبق ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ کامیابی ملی نا. حضور کی ذات پر درود پڑھنے سے کیا ملا؟ کامیابی ملی. پہلے بھی ایسا ہمارا کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے دریا کو ڈنڈا لگایا, دریا نہیں پھٹا, دریا نے رستے نہیں دیے. جب رب کا حکم آتا ہے کہ اے موسیٰ پہلے میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھو, پھر اپنا جو عصا مبارک ہے یہ پانی کو لگاؤ, پھر اس کا کرشمہ دیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھ کر دریا کو اپنا وہ ڈنڈا مبارک عصا مبارک لگایا تو دریا نے اسی وقت رستے دے دیے. تو سبق ہمیں کیا ملا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں, فرعون کیا تھا؟ مصیبت تھی, پریشانی تھی موسیٰ علیہ السلام پر, آپ کے ساتھیوں پر. تو سبق کیا ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھٹکارا ملا فرعون سے, دریا نے رستے دیے حضور کی ذات پر درود پڑھنے سے. تو اگر ہم حضور کے غلام ہو کر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے تو یقین کریں آج بھی غم اور پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی. بس عشق مصطفیٰ کا چراغ دل میں روشن ہونا چاہیے, محبت مصطفیٰ کا چراغ دل میں روشن ہونا چاہیے. بس جیسے ہی عشق میں جھوم کر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ محمد, تو اسی وقت یقین کریں کہ کامیابیوں کے راستے کھل جاتے ہیں. بلکہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ جب حضور کا کوئی غلام, حضور سے محبت کرنے والا, حضور سے عشق کرنے والا جھوم کر عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ جیسے ہی اس کی زبان ہلتی ہے, زبان سے درود و سلام نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی وقت ساری کامیابیاں جو بھی اس کے دل میں تمنا ہے, چاہت ہے, خواہش ہے, اللہ اس کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے. پھر سب سے بڑی جو درود پڑھنے والے کو دولت ملتی ہے, آپ درود پڑھیں گے پریشانیاں بھی دور ہوں گی. یہ جو میں بار بار آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ محمد, اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے, 70 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اس پر. تو اللہ کی رحمت کا اگر ایک چھینٹا ہی بندے پر پڑ جائے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بندے کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے, دنیا بھی سنور جاتی ہے, آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو جس پر رب کی رحمت کے 70 دروازے کھل گئے, جس پر اللہ کی رحمت کے اس نے پڑھا کیا ایک بار پڑھا صلی اللہ علیہ محمد, تو اس پر رب کی رحمت کے 70 دروازے کھل گئے. تو جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, یقین کریں پھر اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے, جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے رب کی رحمت کا حصار اس کے قریب ارد گرد مضبوط ہوتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس بھی بیٹھتا ہے اللہ اس کی بھی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ سب سے بڑی دولت جو ہے درود پڑھنے والے کو, سب سے بڑی جو دولت ہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کو آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے, اس کو دیدار مصطفیٰ کی دولت مل جاتی ہے. درود پڑھیں گے پریشانی بھی گئی, بیماریاں بھی گئی, جادو جنات بھی گئے, غربت بھی گئی, تنگ دستی بھی گئی, محتاجی بھی گئی, لاچاری بھی گئی, لڑائی جھگڑے جو دنگا فساد تھا گھر میں وہ بھی گیا, رب کی رحمتوں کا نزول ہونے لگ گیا, سب پریشانیاں دور ہو گئی. پھر بھی یہ بہت بڑی کامیابی نہیں, درود پڑھنے والے کو سب سے بڑی کامیابی یہ ملتی ہے کہ اس کو مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. عشق مریضاں کوئی نہ دارو آکھے آپ طبیباں, عشق مریضاں کوئی نہ دارو آکھے آپ طبیباں, تے جے کر ماہی دیدار کراوے, جے کر ماہی دیدار کراوے تے مک جاون سب مرضاں. کہ جب عشق مصطفیٰ کا چراغ دل میں روشن ہوگا
زبان تر ہو جائے گی، زبان پر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا رہے گا؟ صلی اللہ علی محمد۔ تو بس جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ لمحہ پانے کے لیے عاشقوں نے اپنی ساری زندگی گوا دی، عاشقوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنا مال بہا دیا۔ دیکھیں آپ پیسہ لگا کر، یہ کتنے آپ میں سے گئے ہوں گے مدینہ شریف پیسہ لگا کر روضہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہاں کرنا کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تو اس سے بھی بڑا مقام درود پڑھنے والے کو یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے دیدار مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ پہلے عشق مصطفیٰ ملتا ہے، پھر دیدار مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جاتا ہے تو عاشق فرماتا ہے، کوئی عاشق کہتا ہے عشق و مستی میں جھوم کر کہ عشق مریضاں کوئی نہ دارو، عشق مریضاں کوئی نہ دارو تے آکھیا آپ طبیباں، جے کر ماہی دیدار کراوے تے مک جاون سب مرضاں۔ جب حضور کی زیارت ہو گئی تو یقین کرے کہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اٹھتے بھی پڑھے، بیٹھتے بھی پڑھے، اپنی زندگی کا بلکہ مقصد بنا لیں کہ مرتے دم تک درود پڑھنا بھی ہے اور درود پڑھانا بھی ہے۔ دیکھیں جو کامیابی آپ چاہتے ہیں، سال ہا سال سے جو کامیابی آپ حاصل نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ وہ کامیابی آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یقین کریں کہ درود پاک کے فضائل بیان کرتے کرتے اگر بندے کے پاس سے کلمے ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، تو درود پاک کے فضائل بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں۔ ایک تو ہے نا یہ کتابوں میں پڑھی ہیں، پرانے بزرگوں نے یہ کتابیں لکھی پڑھی۔ ایک برکتیں وہ ہے جو ہم ہر روز ہر ہفتے سینکڑوں دیکھتے ہیں کہ کوئی علاج آتا ہے، اٹھا کر لاتے ہیں وہ چل کر آ جاتا ہے، کوئی گونگا آتا ہے وہ بولنے کی طاقت لے کر دوبارہ آ جاتا ہے، کوئی اندھا آتا ہے دوبارہ آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ نے اسے دیکھنے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ کچھ 27 سال 20 سال پرانے مریض آتے ہیں تو دوسری بار آ کر بتاتے ہیں اللہ نے کرم کیا، پریشانی دور فرما دی۔ وہ اصل میں جو پیچھے جو طاقت ہے نا، پاور ہے، وہ درود پاک کی ہے، وہ درود پاک کی ہے کہ یہاں درود پڑھا جاتا ہے، یہاں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھایا جاتا ہے۔ بس یہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ جیسے عاشق یہاں بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں وہاں بد بھی آئے، نیک آئے، گناہ گار آئے، امیر آئے، غریب آئے، جو بھی چھت کے پھر نیچے آتا ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ بندے کا کمال نہیں کہ آپ سمجھے کہ میرا کمال ہے یا میری زبان کا کمال ہے، بندے کی کیا اوقات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ جیسے عاشقوں کے جو پاؤں کی مٹی ہے، جو آپ کے پیروں کی، آپ کے قدموں کی خاک ہے، وہ بھی مجھ سے افضل ہے کہ آپ حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ اصل میں درود پاک کی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بندے لوگ اکٹھے بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو ہم یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، سمجھے کہ اللہ کی رحمتوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا، تو جو اب باہر سے آئے گا وہ بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے گا۔ جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں جادو جنات نہیں رہتے، بیماریاں نہیں رہتی، پریشانیاں نہیں رہتی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ درود پڑھا جاتا ہے، اس درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ آنے والوں کی خالی جولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لے۔